ویلکم بیک. آپ نے سارے وہ انٹرویوز وغیرہ دیکھے ہوں گے اور سارا پروسیس بھی میرے خیال میں اسٹڈی کر لیا ہوگا, دیکھ لیا ہوگا. اگر اس سے متعلق آپ کے کچھ سوالات ہوں, آپ کے کچھ شبہات ہوں, آپ کچھ جاننا چاہتے ہوں یا کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہوں تو پلیز ضرور ہمیں لکھیں تاکہ ہم اس پروگرام کی افادیت کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنا سکیں. منصور صاحب, یہ فرمائیں کہ آپ کا تعلق ایک کافی ہاسپٹل کے ایک انتظامیہ سے ہے, آپ کے لوگ ساتھ پبلک ڈیلنگ بھی ہوتی ہوگی, تو آپ جو ابھی پریزنٹ معاشی بدحالی کا سلسلہ چل رہا ہے, ابھی میرے خیال میں بجٹ کی سپیچ بھی چل رہی ہے, دنگا فساد بھی ہو رہا ہے, تو عوام پہ پتہ نہیں کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے, آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں, اس کے اثرات کیا ہیں, لوگ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اصل میں بیسیکلی ریسورسز ہمارے جو ہیں, چاہے وہ ہمارا ملک ہو یا دنیا ہو, جی, کم ہوتے جا رہے ہیں اور آبادی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اچھا, تو ایک گیپ کریٹ ہوتا جا رہا ہے. صحیح. اس گیپ کی وجہ سے یہ تمام بدحالی نظر آ رہی ہے. ہم صرف اپنے آپ کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے, یہ سب کے ساتھ یہی ہے, مگر ہر شخص کے ساتھ مختلف طریقوں کے ساتھ ہے. تو بیسیکلی اور اس پراپر پلاننگ کا نہ ہونا بھی ایک بڑی وجہ ہے. صحیح. اور یہ نو ڈاؤٹ کہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو حکومت چاہے ہماری ہو یا دنیا کی کسی بھی ملک کی حکومت ہو, وہ جب تک پراپر پلاننگ نہیں کرے گی اپنے ملک کے لوگوں کی فلاح کے لیے کام نہیں کر سکتی. لیکن منصور صاحب, اس میں معذرت کے ساتھ آپ نے کہہ دیا کہ ریسورسز میں گیپ آتا چلا جا رہا ہے. میرے خیال میں یہ گیپ سے زیادہ مس مینجمنٹ آف ریسورسز نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ پاپولیشن تو شروع سے بڑھ رہی ہے. 1 بلین سے اب 6 بلین پہ چلی گئی ہے, 7واں بلین آنے والا ہے بہت جلدی. اور سارے ملکوں کی پاپولیشن, جاپان کو دیکھ لیں, جگہ ان کے پاس بہت تھوڑی ہے لیکن اس کے باوجود ترقی کر رہے ہیں. برٹن دیکھ لیں, جسٹ شارٹر دین اپنا پنجاب سے چھوٹا ہے, لیکن وہاں پہ وہ ریسورسز کو مینج کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ پاپولیشن کی بڑھوتی شاید یہ ریسورسز کے لیے میرے خیال میں یہ موازنہ ذرا میرے خیال مناسب نہیں ہوگا. میں عرض کرتا ہوں بات جس طرح میں نے عرض کی نا کہ اس کی پراپر پلاننگ ہونی چاہیے. جی, ہم اپنے خطے کو دیکھتے ہوئے اپنی پلاننگ کرتے ہیں, انڈیا والے اپنی کرتے ہیں, سعودی والے اپنی کرتے ہیں, کوریا والے اپنی کرتے ہیں. صحیح. تو جیسی آبادی ہے, جیسے ماحول ہے, جیسے حالات ہیں, اس کو دیکھتے ہوئے پراپر پلاننگ کریں تاکہ لوگوں میں بدحالی کا جو عنصر ہے دنیا سے ختم ہو. وہ اس کی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کی وجوہات آپ کے ذہن میں یہی آ رہی کہ یہ مس مینجمنٹ ہے اور شارٹیج آف ریسورسز ہے. جی ہاں, شارٹیج آف ریسورسز ہے, پراپر مینجمنٹ نہیں ہے, پراپر پلاننگ نہیں ہے, یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر کام چلتا ہے. چھوٹا سا پوائنٹ ہے کہ پاپولیشن کا اتنا زیادہ آبادی کا بڑھنا, بے ہنگم طریقے سے شترے بے مہار کی طرف بڑھنا, یہ اٹ سیلف بتاتا ہے کہ مس مینجمنٹ ہے. جی جی بالکل, یہ تو ایک خود ہی اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ مس مینجمنٹ ہے. ہاں جی بالکل, پاپولیشن کو کنٹرول کریں اپنے ریسورسز کے مطابق. بالکل. پاپولیشن جو ہے نا وہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے پاکستان کے لیے خاص طور پہ, اور اس پہ میرے خیال میں ہمارے جو بھی مطلب فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں وہ اس پہ توجہ نہیں دے رہے. وہ بنگلہ دیش نے اپنے آپ کو سنبھال لیا ہے, انہوں نے ایک کنسرٹڈ پالیسی بنائی ہے, انہوں نے علماء کو ساتھ میں لایا ہے, عوام کو ساتھ میں لایا ہے, کیمپین چلائے ہیں. ہمارا میرا خیال میں پاپولیشن کا مسئلہ یہ ٹیررزم کی وجہ سے, معاشی بدحالی کی وجہ سے کچھ بیک برنر پہ چلا گیا, بہت پیچھے چلا گیا. لہٰذا اس پہ غور کرنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ ایک تو پاپولیشن کی زیادتی ہوگی, پھر جہالت ہوگی, جہالت کے ساتھ پھر ظاہر ہے کرائم ہوں گے, آگے وسائل بھی کم ہوں گے, تو اور بھی زیادہ مطلب چیزیں بڑھیں گی. نوجوانوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ نوجوانوں کو کس طریقے سے لینا چاہیے ساری جو انحطاط آ رہا ہے ہمارے پاس اس وقت؟ نہیں, بیسیکلی تو جو ہم سے اوپر کی, نوجوانوں سے اوپر کی جو جنریشن ہے, جی, وہ نوجوانوں کو گائیڈ کرنا چاہیے جو ہوا نہیں. صحیح. تو ایک بڑا ڈرا بیکس ہمارے معاشرے میں یہ آیا ہے. مثلا ہم سے اگر ہم لوگ اگر 30 35 35 سال کے ہے ہمارے جو نئی جنریشن ہے, تو ہم سے اوپر کی جنریشن ہے وہ 50 سال کی ہوگی اس وقت, 50 55 کی, تو ان کو پراپرلی گائیڈ کرنا چاہیے. تھا جی, جو ہوا نہیں. آئی ٹوٹلی اگری ود یو, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں 100%. اور اس کی وجہ سے جو ہے نا بڑا کرائسس کریٹ ہو رہا ہے, آہستہ 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 ایک گیپ آ رہا ہے بیچ میں. صحیح. تو نوجوانوں کو بھی ایک پازیٹیو سوچ دینی چاہیے تھی, اور یہ بھی نو ڈاؤٹ پھر بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ یہ تمام پلاننگ کا ایشو حصہ ہے یہ ساری, کہ حکومتیں کسی بھی ملک کی ہوں, کسی بھی جگہ کی ہوں, اس کو پراپر پلاننگ کریں پہلے سے, اور پھر اس کو لے کے چلیں تاکہ آنے والے وقت میں نوجوان ہی اس کا مقدر ہوتے ہیں اس ملکوں کا. تو اس میں بہتری کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ مطلب یہ تو آپ نے بات کر دی بڑی اکیڈیمک قسم کی. ہمارا جو پروگرام جو ہم ہیں نا, روز ٹی وی کی ایک بہت ہی مخلصانہ عاجزانہ پیشکش ہے, اور اس میں تعمیر ٹرسٹ, ہمارے ایک دوست ہیں مجاہد ملک صاحب, انہوں نے اس میں کچھ کنٹریبیوشن کر رہے ہیں ان کو مطلب فلاح و بہبود کے لیے. مقصد اس پروگرام کا یہ ہے کہ جو نوجوان اس وقت افیکٹڈ ہیں, جو مایوس ہیں, نا امید ہیں, ان کو کس طریقے سے صحیح راہ پہ ڈالا جائے کہ ان کو ملازمتیں نہیں ہیں, نوکریاں نہیں ہیں.
ہمارا خیال یہ ہے کہ ان کو خود اعتمادی پیدا کر کے ان کو کسی کاروبار میں لگایا جائے. تو اس سلسلے میں آپ کا کیا پیغام ہوگا نوجوان؟ نو ڈاؤٹ ایک یہ بڑا ہمارا مذہبی بھی ہے اور اخلاقی بھی ہماری ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہم پر یہ کہ اس طرح کا کوئی کام کریں جس طرح آپ کا ادارہ کر رہا ہے, اور اسی طرح اور بھی ادارے آنے چاہیے اور ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو نوجوان ہماری نسل آ رہی ہے وہ کرائمز میں زیادہ انوالو ہونے کے بجائے پازیٹیو ایکٹیویٹیز دکھائیں تاکہ ایک ملک بھی ترقی کرے, معاشرہ بھی ترقی کرے, اور جو بہت ضروری ہے. ٹھیک جی سعدیہ. سر آپ نے پروگرام میں یہ جھلکیاں تو دکھا دیں, آپ اس میں شرکت کا طریقہ کار ایک دفعہ پھر وضاحت سے بتا دیجیے. شرکت کا طریقہ کار سب سے پہلے تو ناظرین عرض کر دوں کہ یہ آپ کو ایک تو ٹیلی فون کال ہے اور دوسرا خط و کتابت کے ذریعے ہے. ٹیلی فون کال کے ذریعے اگر آپ آئیں گے تو بالکل سادہ طریقہ ہے, اس میں اپنا نام, پتہ, فون نمبر, کانٹیکٹس, اپنا جو بھی آپ کے عزائم ہیں یا منصوبہ بندی کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں کچھ بیان کریں, اور اگر آپ کو کچھ پہلے سے کاروبار کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں, کر چکے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں تو وہ اس کی ایک بنیاد بن جاتی ہے. اور اس میں ہم نے جو کرائٹیریا آپ نے بتایا وہ سب سے زیادہ یہ لیا ہے انٹرویو کے دوران. ایک تو شارٹ لسٹنگ کر لی انٹرویو میں, ایک تو بیکاز میرا الحمدللہ کافی ایکسپیرینس ہے, 10-20 ہزار لوگوں کو میں انٹرویو کر چکا ہوں, تو وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ باڈی لینگویج کیا ہے, بندے کی ایج, جیسے جو لوگ 40 سے اوپر تھے یا پینشنر تھے ان کو ہم نے زیادہ انکریج نہیں کیا. وہ صرف اس لیے کہ یہ چونکہ پروگرام نوجوانوں کے لیے ہم کر رہے ہیں, ان پڑھ نوجوانوں کے لیے اور پڑھے لکھے جوانوں کے لیے, ان کے لیے زیادہ توجہ طلب ہے. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی باتیں بتائیں آیا وہ حقائق پہ مبنی ہیں کہ نہیں, ان کو کراس کوشچن کیا, بعد میں وہ ٹائی اپ ہو گیا. پھر تیسرے ان کی لگن دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا کر رہے ہیں, ملازمت کر رہے ہیں یا کسی جگہ پہ چھوٹا موٹا کاروبار کر رہے ہیں, وہ ہم نے دیکھ لیا. اس کے کچھ ظاہر مارکس ہیں. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے جو فیوچر کے جو پلانز ہیں وہ ہمیں اچھے لگے. مثلاً ایک جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اس میں کہ ایک صاحب کا ریسٹورنٹ جل گیا یہاں پہ ایڈن پلازا میں, تو اس نے کہا جی میں ایک چھوٹا سا پھر ڈھابا سا بنانا چاہتا ہوں یہ اپنا ملتان روڈ کے اوپر. تو اس کے پاس ایکسپرٹیز ہے, انفراسٹرکچر ہے, اس کے پاس برتن وغیرہ ہیں, تو وہ اس کو میرے خیال میں ہم اگر سپورٹ کریں گے تو وہ اچھا چل نکلے گا. اچھا, یہ تو آپ نے سر بتایا ان کے پاس ایک آلریڈی ایک آئیڈیا تھا اور ان کی آپ تک رسائی ہو گئی. وہ لوگ جن کے پاس اس طرح سے کاروبار کرنے کا آئیڈیا تو ہے لیکن وہ آپ تک ان کی رسائی نہیں ہو سکتی, ان کے متعلق آپ کچھ مشورہ دیں گے ان کو؟ رسائی کے لیے سب سے بڑی بات ناظرین یہ ہے کہ جو بھی کوئی سوالات ہیں آپ کے, آپ جس سٹیج پہ بھی ہیں, آپ کی جو مشکلات ہیں وہی ہماری بنیاد بنیں گی اس پروگرام کو آگے چلانے کی. آپ نے اس پروگرام کو چلانا ہے, آپ نے اپنے مسائل بتانے ہیں, ہم نے اپنی طرف سے کوئی حل آپ کے اوپر ٹھوسنا نہیں ہے, آپ کے اوپر لاگو نہیں کرنا, کیونکہ اگر ہم کوئی حل لاگو کریں گے ممکن ہے وہ آپ کی طبیعت کے مطابق نہ ہو, حالات کے مطابق نہ ہو, وسائل کے مطابق نہ ہو. تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ آپ جتنے زیادہ سے زیادہ سوالات ہم نے کر سکیں بذریعہ ٹیلی فون کال کر لیں, خط و کتابت کے ذریعے کر لیں, اس کا ہم تسلی بخش جواب دیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ایسے حل بتائیں گے جو واقعی قابل آپ کے عمل ہوں گے اور آپ کے مطلب استطاعت میں ہوں گے, آپ کے افورڈیبل ہوں گے اس سلسلے میں. جی اس کے علاوہ اور کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ اس کے علاوہ اس پروجیکٹ کی ایک بہت جو اہم بات ہے وہ یہ کہ آپ غیر ہنرمند افراد کو تو ان کو آپ ان کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں, آپ ہنرمند افراد کو بھی مزید بتاتے ہیں کہ اس میں وہ مزید آگے اپنی جاب میں کیسے جا سکتے ہیں. اس کے بارے میں تھوڑا سا. ہنرمند افراد سے مراد آپ کے ان پڑھ ہے یا پڑھے لکھے؟ جی پڑھے لکھے ہنرمند افراد جو ہیں جی, پڑھے لکھے ہنرمند افراد کے لیے دا فیلڈ از اوپن. حالانکہ مقصد ہمارا اس پروگرام کا یہ ہے کہ یہ اپنا کاروبار سٹارٹ کریں, وہ سب سے بہترین ہے, لیکن ملازمتوں کے لیے بھی ہم آپ کو بہت اچھے مطلب ٹپس دے سکتے ہیں. مثلا انٹرویو کے طریقے کیا ہیں, لوگوں کو اپروچ کس طریقے سے کرنا ہے. مثلا اب یہ ہے کہ آپ کسی صاحبزادے سے پوچھیں بھی آپ نوکری کی تلاش میں, جی کتنی جگہ اپلائی کیا ہے؟ 3 جگہ اپلائی کیا ہے. کب سے بیکار ہیں؟ یہ 1 سال ہو گیا. اب 1 سال میں آپ 3 جگہ اپلائی کریں گے تو آپ کو کیا جواب آئے گا؟ ان کو چاہیے کہ یہ کم از کم روز کی 10-15 اپلیکیشن لکھیں, مختلف جگہوں کے خود جائیں, جا کے وہاں پہ مطلب دیکھیں کیا سلسلہ چل رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے, جیسے میں نے لاسٹ کسی ایپیسوڈ میں بھی عرض کیا تھا, کہ کسی جگہ جا کے اپرینٹسشپ کر لیں, انٹرنشپ کر لیں, والنٹری کام کریں, وہاں سیکھیں. اگر آپ اپنا وقت گھر میں برباد کر رہے ہیں تو کسی جگہ جائیں, آپ کچھ نہ کچھ ہنر سیکھیں گے, کورسپونڈنس کا طریقہ سیکھیں گے, بات کرنے کا طریقہ سیکھیں گے. اس میں ہم نے ایک چھوٹا سا ایک پلان سا کہہ لیں بنایا ہوا ٹریننگ کا. اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی اپیرنس کو ٹھیک بنانا ہے. آپ کی اپیرنس مطلب ہے کہ آپ کا لباس خوش لباس ہونا چاہیے آپ کو,
بال چال ٹھیک ہونے چاہیے, منہ وغیرہ صاف ہونا چاہیے. جب آپ کا یہ چیز سامنے آ جائے گی, اس کے بعد آپ کو پنکچول ہونا پڑے گا. آپ کسی کے ساتھ ٹائم دیتے ہیں, کمٹ کرتے ہیں, تو آپ وہاں جا کے پابندی وقت کی ملحوظ خاطر رکھیں. اپنے ساتھ اخبار لے لیں, وہاں جا کے اخبار پڑھنا شروع کر دیں. پھر آگے چل کے آپ کی کمیونیکیشن آئے گی. کمیونیکیشن کے تقریباً اگر آپ ہٹ کریں کہ کمیونیکیشن سٹائل, تو کم از کم آپ کو 10-15 لاکھ سائٹس مل جائیں گے اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو اس سائٹس کے اوپر آپ کو بے شمار طریقے دیے گئے ہیں, پریزنٹیشن دی گئی ہیں, ٹپس دیے گئے ہیں, شارٹ سمریاں دی گئی ہیں کہ لوگوں سے آپ نے رابطہ کس طریقے سے کرنا ہے, انٹریکشن ود یور سینئرز, ود یور جونیئر, ود یور کولیگز, اپنا مطلب کس طرح سمجھانا ہے, نیگوشیٹ کس طرح سے کرنا ہے. تو جو بھی آپ کا سیگمنٹ بنتا ہے اس وقت, اس میں آپ اس کو لے کے تو اس پہ اپنی وہ بھی پریکٹس شروع کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی اسپیسیفک مسئلہ آتا ہے, اس کے لیے ہمارا پروگرام آپ کے لیے حاضر خدمت ہے. جب بھی آپ چاہیں ہم آپ کی مدد کے تیار ہیں. سب سے بڑی بات اس میں میرے خیال میں جو ایلیمنٹ آتا ہے وہ خلوص نیت کا اور ایمانداری کا ہے. ایمانداری سے اگر آپ کام کریں گے ملازمت کے لیے بھی, کاروبار کے لیے بھی, تو اس میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بہت برکت ڈالیں گے اور آپ کو بہت ترقی ملے گی. ملازمت میں بھی یہ ہے کہ ان کا تعلق بہت بڑے ادارے کے ساتھ ہے, ہاسپٹل کے ساتھ ہے. ان کے پاس بے شمار لوگ آتے ہوں گے, مطلب ہے ملازم بھی آتے ہوں گے, کسٹمر بھی آتے ہوں گے, باقی کنسلٹنٹ بھی ہیں. تو جو لوگ آپ سے ایمانداری سے ڈیل کرتے ہیں, ظاہر ہے کہ آپ کے لیے وہ قابل تحسین ہے, قابل قبول ہے. اور جو لوگ اس قسم کی مطلب ہے ہیرا پھیری یا تھوڑا بہت چیزوں کو اوپر نیچے کرتے ہیں یا زیادہ بولنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ظاہر ہے کسی معاشرے میں وقتی طور پر کامیاب ہو سکتے ہیں, لیکن لانگ رن میں جا کے ان کے لیے تھوڑی سی مشکلات پیدا ہوں گی. جی, اور آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں منظور صاحب؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ تو ایک نے آپ نے ون سائڈ بات کی جی کہ جی ہم لوگوں کو اس طرح امپلائمنٹ دیں گے. جی, ہمیں چاہیے کہ ہم ایکسچینج کا بھی کام کریں. جی, یعنی ایسے ادارے, امپلائمنٹ ایکسچینج جسے کہتے ہیں, صحیح, ایسے ادارے جن کو ضرورت ہے, ٹھیک, کوئی سٹاف کی یا کوئی وہ بھی آپ سے ہمارے آپ کے سے رابطہ کریں, اور پھر ہم ان کے درمیان ایک رابطے کا ذریعہ بنے, یعنی جن لوگوں کو ضرورت ہے اس کی. جی, یہ منصور صاحب آپ کا بہت اچھا یہ سجیشن ہے, آپ کا مشورہ بہت اچھا ہے. لیکن میرے خیال میں ناظرین یہ اس پہ تھوڑا ٹائم لگے گا, کیونکہ اس کے لیے ہمیں ڈیڈیکیٹڈ سٹاف چاہیے ہوگا جو کہ ایک طرف تو امپلائر کی ساری ریکوائرمنٹس کو نوٹ کر لے اور دوسری طرف سے جو ملازمت کی تلاش میں ہیں لوگ ان کو دیکھ لیں, اور اس کے بعد پھر ان کو میچ کر کے اس کو ریفر کیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں ایک پرابلم ضرور آئے گا کہ اگر ہم کسی کو اس طرح ریفر کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر ہم اس کی چونکہ صرف ایک کوائف دیکھ کے, بایوڈیٹا دیکھ کے کسی کو ریفر کرنا تو مناسب نہیں ہوگا, کیونکہ اس کی کارکردگی, اس کا ایکسپیرینس, اس کی آنیسٹی, انٹیگریٹی, اس کی منی ڈیلنگ پالیسی, جو بھی اس کی عادات ہیں وہ تو ہم نہیں جان سکتے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ ہم بھیج رہے ہیں, آپ اپنی ذمہ داری پہ اس کو انٹرویو کر لیں, اور اگر مناسب ہے تو جاب کی آفر کر دیں. میں وہی کر رہا ہوں نا کہ آپ اس کو پراپرلی جو ہے نا وہ ضمانت نہیں دے سکتے. جی جی, ڈیفینیٹ وہ تو ہے, ضمانت تو نہیں کبھی بھی دے سکتے. آپ اپنے تجربے سے بتائیں کہ آپ کے مطلب ہے کوئی لوگ آتے ہیں نوکری کے لیے تو آپ کیا چیز دیکھتے ہیں ان میں, آپ ان کو انکریج کرتے ہیں, جو نوکری نہیں ملتی ریگریٹ کرتے ہیں, ان کو کیا جواب دیتے ہیں آپ؟ جن لوگوں کو آپ کہتے ہیں جی ہمارے پاس جاب نہیں ہے, ان کو فردر سجیشن دیتے ہیں یا بالکل خاموش ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں, آدمی کو امید تو دینی چاہیے. جی, اب آپ کے پاس کوئی چل کے آیا ہے, صحیح, اس کو امید تو دینی چاہیے. آپ اس کو جھاڑ کے تو نہیں بھیجیں گے کہ جی جگہ نہیں ہے تم کیا کر رہے ہو. ہم ایک پراپر اس کو امید دیتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ایک سرکل ہے, ضرورت پڑتی رہتی ہے, تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ پھر دوبارہ رابطہ کیجئے, پھر دوبارہ رابطہ کیجئے, کہیں نہ کہیں تو ہوگا. تو لوگ کرتے ہیں رابطہ, ہوتا ہے کام ان کا. ٹھیک, یہ اسی طرح چلتا ہے نظام. اچھا رزاق صاحب, آپ پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے, گھر بیٹھی خواتین میں بہت ٹیلنٹ ہے, دستکاری کر لیتی ہیں, کڑھائیاں کر لیتی ہیں. اگر اسی طرح سے کوئی آپ وہ کوئی شخص اس کے پاس اس طرح کا کوئی آئیڈیا ہے لیکن اس کی رسائی آپ تک نہیں, وہ اپنے اس پلان کو مٹیریلائز کرنے کے لیے گھر بیٹھے سرمایہ کیسے جنریٹ؟ جی جی, آپ بالکل اچھا, بہت اچھا سوال ہے آپ کا, بڑی اچھی سجیشن ہے. خواتین خاص طور پہ میرے خیال میں آج کل بہت ٹاپ پہ جا رہی ہیں. میرا خیال ہر شعبے میں وہ ترقی کر رہی ہیں, پڑھائی میں خاص طور پہ ان کا بہت رجحان بھی ہے اور کافی پوزیشن بھی لے رہی ہیں. اس کے لیے دیکھیں جی, آپ ایوریج فیملی دیکھیں, کوئی بھی فیملی دیکھیں بڑے غور سے, تو اس کے کم از کم 50 افراد بن جاتے ہیں. ایک تو فیملی اپنی ہے جس میں 5 سے 10 افراد ہوں گے, پھر آپ کا ماما, چاچا, پھوپھا, تایا, خالہ کے بیٹے, ان کے بچے بچیاں, تو یہ ایک قسم کا ایک آپ کا بہت کلوز نیٹ گروپ بن جاتا ہے. پھر آپ کے فرینڈز ہیں, پھر آپ کے نیبرز ہیں, تو یہ اچھا خاصا ایک گروپ ہے. آپ اس گروپ میں سے دیکھیں کہ کون لوگ ہیں جو کچھ تھوڑا بہت سرمایہ آپ کو دے سکتے ہیں کسی وجہ سے. دیکھیں, آپ اپنے ایکسپیرینس کو دیکھیں کہ 15-20 سال پہلے
کوئی بچہ اگر 5 لاکھ روپے ویزے کے پیسے دے کے سعودی عرب جا سکتا ہے تو اس وقت اس کے جاننے والے رشتہ دار عزیز جو ہیں وہ اس کو 3 لاکھ 4 لاکھ سے کوئی کام کرنے کے لیے کیوں نہیں دے سکتے پیسے؟ اور خواتین کو خاص طور پہ میرے خیال میں اس لیے بھی دینا چاہیے کہ وہ بھاگ کے کہاں جائیں گی، بے ایمانی کیا کریں گی؟ ایک تو یہ ان کا سرمایہ وہاں پہ آ جائے گا، لیکن آگے اس کو جو پرابلم آئیں گے، دستکاری کو تو انہوں نے کر لیا، کچھ چیزیں تیار کر لی، کاٹیج انڈسٹری آپ کی بن گئی، مارکیٹنگ کے لیے ان کی پرابلم ہوگی، تو اس کے لیے پھر ہم جو بھی ان کے سوالات ہوں گے ان کو آؤٹ لیٹس بتائیں گے کہ وہ مارکیٹنگ کس طریقے سے کریں گے۔ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر وہ خواتین ہمارے ساتھ رابطہ کریں، ہم اپنے کسی ٹیکنیشین کو کہیں گے ان کے لیے فیس بک کے اوپر بھی ان کے بنا سکتا ہے، وہ پیج بنا سکتا ہے، اور کہیں جو ویب سائٹ وغیرہ کریٹ کر کے ان کی ایڈ وغیرہ بھی دی جا سکتی ہیں۔ کسی اچھے اداروں کے ساتھ بھی کوآرڈینیٹ کیا جا سکتا ہے جو کہ اس طرح کی مال ایکسپورٹ کر رہے ہیں لیکن ان کو وہاں پہ کوئی رسائی نہیں اس تک۔ اس میں اپوا ایک آرگنائزیشن تھی جس کی دستکاری میرے خیال میں پورے پاکستان میں خاصی مشہور ہے دستکاری، اور بڑی مناسب داموں پہ انہوں نے لوکل بھی بیچتے ہیں اور باہر بھی بھیجتے ہیں۔ اب یہ جو خواتین ان پڑھ ہیں جو گھروں میں ہیں ان کے لیے یہی پرابلم ہے، ان کے لیے میرے خیال میں یہ چیز ہے۔ دوسرا ان کو یہ چاہیے کہ جو ان کے ارد گرد کے علاقے میں ان کے کسی بھائی کی یا بہن کی کوئی مس ہے یا اس کی کوئی ٹیچر ہے اس کے ساتھ رابطہ کریں، اسکولوں میں جائیں، جا کے اپنی دستکاری کو شو آف کریں۔ اگر بیکری کرتی ہیں تو بیکری کے لیے بھی اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹی میں جا کے اپنا آپ دکھا سکتی ہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ صرف سفارشی بندہ چل سکتا ہے۔ آج کل کے کمپیٹیو دور میں یہ میں عرض کر دوں سعدیہ بی بی کہ آج کل کے پرفارمنس از دا بیسٹ کرائیٹیریا، پرفارمنس، کاسٹ اینڈ ڈیلیوری، یہ 3 چیزیں جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اگر آپ کا کاسٹ کم ہے، آپ کی سروس بڑی اچھی ہے، آپ کی سروس بہت اچھی ہے، تو آپ ٹائم کے اوپر اپنا سارا کام کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جائے گا۔ وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا، اجازت دیجیے، تھوڑی دیر کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔